آزمائش اللہ کے عاشقوں پر آتی ہے۔ کربلا کے میدان میں دیکھ لیں، طائف کے بازاروں میں دیکھ لیں، نار نمرود میں دیکھ لیں، فرعون کے دربار میں دیکھ لیں، کہاں نہیں ہے؟ یہ سب کون ہیں؟ سب عاشق۔ لیکن پہلا درجہ جو ہے وہ کس چیز کا ہے؟ محبت۔ محبت کے ساتھ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے اور اپنی عبادات کو صرف اللہ کے لیے مخصوص کرتا ہے تو پروردگار پھر اس کو عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ تاجر نہیں ہے، وہ تاجر نہیں ہے، وہ تو رب سے محبت کر رہا ہے۔ محبت انسیت ہے، اور جب یہ انسیت بڑھتی ہے عشق کی طرف جاتی ہے۔ میری بات یہ یاد رکھیے گا، صبح بھی میں نے دہرائی دی، محبت ایک دفعہ ہونا تو یہ ختم نہیں ہوتی، دب ضرور جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی، اور اگر ختم ہو جائے تو پھر محبت نہیں ہوئی، محبت نہیں ختم ہوتی، دب جاتی ہے، کمی واقع ہو جاتی ہے، اس میں ختم کبھی بھی نہیں ہوتی، اور اگر کبھی ختم ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ محبت ہی نہیں۔ ہمارے یہاں تو محبت کے نام پہ اتنے دھوکے ہیں، اس کا نام محبت رکھا ہوا ہے، محبت تو وہ ہوتی ہے کہ ہر حال میں اسی سے ہی انسیت رکھنا۔ یہاں تو معمولی سر درد اور بیماری کی وجہ سے ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، نماز، روزہ، اللہ کی عبادات، محبت تو دور ہونے کا نام نہیں ہے، محبت تو قریب ہونے کا نام ہے، قریب تر، دور نہیں ہوتے، شکوے بھی نہیں ہوتے۔ یہاں تو محبتوں میں شکوے شروع ہو جاتے ہیں نا، فوراً اسٹیٹس کے اوپر لگانا شروع کر دیا، ذرا سا کچھ ہوا اور شکوے، شکایت، فوراً۔ محبت میں شکوے نہیں ہیں، محبت سمجھتے ہی کہاں ہے؟ محبت تو وہ ہوتی ہے جیسا ہے پھر قبول ہے، اس میں پھر سوالات نہیں ہوتے، محبت ہے نا۔ یہاں تو اکثر میرے پاس بھی جب مریض آتے ہیں، شاہ صاحب میں تو نماز بھی پڑھتی ہوں، میں تو روزہ بھی رکھتی ہوں، قرآن بھی پڑھتی ہوں، پھر دیکھیں میں بیمار ہوں۔ ارے محبت میں سوالات نہیں ہوتے، خاموشی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اپنا علاج کرو، شکوے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو نماز بھی پڑھتی ہوں، تمہاری نماز تو کوئی معنی نہیں رکھتی، تمہاری عبادات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اولیاء الظام کی عبادات، صحابہ کرام علیہ رضوان کی عبادات، انبیاء کی عبادات، اور پھر سلطان انبیاء کی عبادت، ان کی زبان پہ کبھی شکوے نہ آئے، میں تو نماز بھی پڑھتی ہوں، پھر بھی اتنے مسئلے، میں تو قرآن بھی پڑھتی ہی نہیں ہوں بلکہ پڑھاتی بھی ہوں، میں قرآن پڑھتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، پھر بھی اتنی ٹینشن، کیا مسئلہ؟
مسئلہ کچھ نہیں ہے، تمہیں محبت کرنا ہی نہیں آتی۔ اگر محبت کرنا آتی ہوتی تو زباں پہ شکوہ نہیں آتا۔ زباں پہ شکوہ رنج لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ وہ زبان کے بس شکوے نہیں لاتے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ یعنی تم نماز پڑھ لی تھی تو اس کا بدل یہ چاہتی تھی مجھ پہ کوئی مصیبت نہ آئے، میں بیمار نہ ہوں، میرے سر میں درد نہ ہو، مال بہت سارا آ جائے میرے پاس، میں تو نماز پڑھتی ہوں، میں تو روزے بھی رکھتی ہوں، میں تو عالم بن رہا ہوں، عالم بن رہی ہوں، اب میری طرف کوئی دروازہ رنج کا غم کا نہ کھلنا چاہیے۔ میں نے اللہ سے محبت کر لی تبھی تو میں نیک کام کرنے لگی ہوں، نیک کام کرنے لگا ہوں۔ یعنی آپ بدل چاہتے ہیں، یعنی یہ سب کچھ جو ہے تجارت ہے۔ اگر تجارت نہیں ہے تو پھر زبان پہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ وہ مسئلہ، آئے دن بخار چڑھا رہتا ہے، آئے دن نزلہ رہتا ہے، آئے دن سر میں درد رہتا ہے، روزی ہے کہ کھلتی نہیں، تنگ دستی ہے کہ جاتی نہیں، لڑائی ہے کہ ڈیرا ڈال کے بیٹھ گئی ہے، جھگڑے پریشانیاں، ایسا لگتا ہے ساری دنیا کو چھوڑ کے ہمارے گھر کو ہی ہماج گاہ بنا لیا، کہیں نہیں جاتی، صرف ہمارے گھر میں ہی ڈیرا ڈال کے پریشانیوں نے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ کو محبت نہیں آتی، آپ نہیں جانتی محبت۔ محبت تو ہوتی ہے بس جیسا ہے قبول ہے، اللہ کی طرف سے ہے نا۔ کوئی دکھ آیا ہے، کوئی درد آیا ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، مالک کی طرف سے ہے، اور ہمیں رب سے محبت میں پھر کیا نہیں کرتے، شکوے نہیں کرتے۔ اللہ کی عبادت کو محبت کے ساتھ کیجیے، اللہ عز و جل کی عبادات و ریاضات کو تجارت نہ بنے، محبت، اور محبت میں جو کام ہوتا ہے بہت جلدی قابل قبول ہے۔ قبولیت کا عنصر اس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ انبیاء کی ولایت سب سے اعلیٰ ہے، کیوں؟ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اور جو عام بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی بنتے ہیں وہ کسب سے بنتے ہیں، کوشش سے بنتے ہیں، خود سے بنے۔ جو چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے دائمی اور اعلیٰ ہوتی ہے، اور جو خود سے ہو وہ اتنی اعلیٰ اور مرتبے والی نہیں ہے۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کا جو وظیفہ پڑھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام اپنے بچوں کو اور دیکھنے والوں کو بھی عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے رب تبارک و تعالیٰ، تاکہ اس کا بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ ہے، اس کی محبت میں کیجیے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں پڑھنے، جو بھی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں وہ 100% آپ کو دستیاب ملتا ہے، ورنہ جب خود سے آپ کوئی نیت کر کے پڑھو گے تو وہی ملے گا جس کی نیت کی،
اور جب اللہ کے لیے پڑھے سب کچھ ہی مل گیا. جب مالک ہی مل گیا تو اس کے خزانے کیوں نہ ملیں گے؟ ہیں؟ جب مالک مل گیا تو اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی ہمیں ملے گا؟ نہیں. نیند آ رہی ہے؟ اپنی نمازوں اور اپنی روزوں کی اس طرح بھی حفاظت کیجیے. اللہ کے لیے تو بدل کچھ نہ لیں. رب کی خوشنودی حاصل ہو بس. مالک راضی ہو جائے یہ سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا انعام. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کسی بندے کو حاصل ہو جاتی ہے تو وہ کامیاب ہے یا نہیں ہے؟ پھر وہ کامیاب ہو گیا. وہ شاکر بن جاتا ہے. ہم کہتے تو ہیں کہ ہم بھی تو شکر ادا کرتے ہیں، ہم بھی تو شکر ادا کرتے ہیں. یہ شکر نہیں ہے. شکر وہی ہے کہ محبت میں کچھ بولا نہیں جاتا. پھر جیسا ہے سر تسلیم خم، سر تسلیم خم، جو کچھ بھی ہے قابل قبول. پھر بیماری پر، تنگدستی پر، لاچاری پر، مصیبت پر انسان خاموش رہتا ہے کہ یار میرے مالک کی طرف سے ہوگی، اس کے اندر یقیناً کوئی حکمت میرے بولنے سے ختم تو ہوتی نہیں، اور میں رب تبارک و تعالیٰ کی محبت کرنے والوں کی لائن سے بھی نکال دیا جاؤں گا. یہ کیسی محبت ہے؟ دعوی محبت تو ہے، علامات محبت کچھ نہیں ہے. دعوی محبت کے ساتھ علامات محبت بھی، اور علامات محبت یہی ہے زباں پہ شکوہ رب کی طرف سے ہے. میرے گھر میں اتنی ٹینشن آ گئی، لڑائی جھگڑا، اچانک ٹینشن، تنگدستی، بیماری، یہ وہ، خاموشی. جب بندہ شاکر ہوتا ہے نا، شکر کرتا، مالک شکر ہے تیرا، اس میں بھی شکر ہے، ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کے کچھ ہو جائے. جب وہ شکر کرتا ہے تو وہ صابر بھی بن جاتا ہے. شکر کرنے کے بعد صابر بنتا ہے. صبر کرتے رہے اور منہ سے الفاظ بھی نکالتے رہے، ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. ہم تو کہیں، ہم گھر کے افراد جو ہیں، خواتین، ان کا گھر اتنا اچھا، ان کے پاس اتنے اچھے کپڑے، ان کے پاس اتنا سونا چاندی، ہمارے پاس تو ہے بھی نہیں. تو یہ تو سب اس کو شکر کے زمرے میں تو نہیں لے کر آئیں گے. مالک جو ہے ٹھیک ہے، تیرا شکر ہے. جب اس نے شکر ادا کیا تو وہ صابر بھی ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جب آپ نے تو محبت شروع کر دی، آپ نے کیا کیا؟ اور جب رب محبت کرتا ہے، رب کی محبت تو ہے، لیکن جب اس کے آثار نظر آتے ہیں نا، جب آپ کی پریشانی آئے تو سمجھ لینا رب کی محبت کے آثار شروع. میں اتنی نمازیں پڑھنے کے بعد بھی بیمار رہتی ہوں، ادھر درد، کبھی ادھر درد، ہاتھ میں درد،
گھر میں تنگ دستی، معاشی پریشانی، اتنا قرض کا بار آ گیا، میں نے تو اللہ سے لو لگائی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا، جو تمہارے استغفار ہیں، جو تمہاری توبہ ہے، وہ ابھی اتنی وسیع نہیں ہوئی کہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر آزمائش ڈالتا ہے کہ اس کے سارے گناہ ختم ہوں، اس کے درجات بلند ہوں۔ ان چیزوں کے ذریعے سے وہ بڑھاتا ہے، اس کے درجات کو، اس کے گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں لے بھائی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، روزے رکھنے کا کیا فائدہ، پریشانیاں تو جو ہی توں ہیں، ایک ختم نہیں ہوتی کہ دوسری آ جاتی ہے۔ ایک کا حل نکالا تھا، دوسری پریشانی سر اٹھا کے کھڑی ہو گئی۔ پتہ ہے آپ کو، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مومن کو اگر پھانس بھی لگے نا، وہ بھی اس کے لیے کفارہ ہو گناہوں سے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی، اور ان کی چوٹ لگ گئی، ٹھوکر لگی پاؤں میں، اور انگوٹھے کا ناخن نکل گیا یا انگلی کا۔ تو مسکرانے لگی، پوچھا مائی اتنی تکلیف میں تو بندہ بلبلا جاتا ہے، اگر ناخن نکل جائے آپ کا کیا حال ہوگا؟ پورا گلوچ گوٹ شور سن لیا۔ مسکرانے لگی، کہا کیوں مسکراتی ہے؟ تو جواباً عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے یہ تکلیف دی، مصیبت دی، میں نے اس پہ شکر کیا، اور اس تکلیف پر میں نے صبر کیا۔ اس صبر کے اوپر جو اللہ تعالیٰ مجھے اجر مرتب کرے گا نا، جو اجر دے گا، میں وہ سوچ کے خوش ہو رہی ہوں۔ کسی کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا، اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا نعم البدل بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ صبر کہاں ہو پاتا؟ جامعہ جانا ہے، کھانا اگر دیر ہو جائے پھر دیکھو کتنا شور ہو جاتا۔ جامعہ آتے وقت گھر میں کوئی کام بول دے پھر دیکھیں کیسا شور ہوتا ہے۔ جامعہ سے جانے کے بعد اگر امی، بہن یا کوئی بھی کوئی کام بول دے پھر دیکھیں ابھی تو آئی ہوں میں۔ صبر کہاں ہے؟ کس بات پہ صبر ہے؟ محبت جیسا ہے اس کو قابل قبول کرنا، یہ ہے محبت۔ اور بندہ جب قابل قبول نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ محبت کرنا نہیں آتی۔ محبت کے دعوے دار ہمارے معاشرے میں بہت سارے ملتے ہیں، آپ پتھر اٹھائیں اس کے نیچے سے چاند نکل آئیں گے، لیکن محبت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ہر حال میں خوش راضی رہنا محبوب سے، یہ ہے محبت۔ اور شکوے کر لینا یہ محبت ہے۔ اپنے رب سے محبت کیجیے، اپنے رب سے بولو محبت کیجیے، زور سے بولیں، اپنے رب سے محبت کیجیے، اور ایسی محبت کے جس میں شکوہ نہ ہو۔
خاموشی پھر تو بہت ہی اچھا ہو ہمارے لیے، ہماری آخرت کے لیے، ہماری زندگی کے لیے۔ اچھا، اس گفتگو کے اندر اگر کوئی سوال کرنا ہے تو بالکل کیجیے۔ الحمدللہ ہماری یہ جو نشست ہے جامعہ کنز الانوار میں ہر ہفتے نشست ہوتی ہے، تربیتی نشست۔ انشاءاللہ جو ہمارے چینل جامعہ کنز الانوار کے دیکھنے والے ہیں، میری کوشش ہوگی کہ ہر نشست کو انشاءاللہ آئندہ سے ریکارڈ کر کے آپ لوگوں کے سامنے بھی پیش کیا جائے، تاکہ ہمارے اور دوسرے مسلمان بھائی بہن جو ہیں وہ علم دین سیکھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی سوال زور سے کیجیے۔ زکوٰۃ کبیر کیا ہے آپ بتا رہے ہیں؟ زکوٰۃ کبیر، اچھا، وظیفے کے اعتبار سے ان کا سوال ہے۔ تو وظائف وغیرہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ایک خاص طریقہ ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ روزے کا اپنا ایک طریقہ ہے، نماز پڑھنے کا اپنا ایک طریقہ ہے، زکوٰۃ نکالنے کا اپنا ایک طریقہ ہے نا؟ ایسی وظیفے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ ایسے نہیں جو مرضی آئے کر لیا، اذان دینے کھڑے ہوئے جو منہ میں آیا بول دیا، نہیں، مخصوص انداز ہے، مخصوص الفاظ ہیں جو ادا کیے جاتے ہیں گنتی کے، اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ نمازوں کی تعداد مخصوص ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ ایسی وظائف بھی ہو، اس کی ترتیب ہوتی ہے کہ اس ترتیب سے پڑھیں گے تو اس کے چھوٹی زکوٰۃ ہوگی، اور اگر اس ترتیب سے پڑھیں گے تو بڑی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یہ جو زکوٰۃ ہے یعنی اس کو ان طریقوں پر پڑھنا جو طریقے مخصوص کیے گئے ہیں، پڑھنے کے بعد وہ شخص صاحب ورد کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ صاحب ورد۔ صاحب ورد کہلاتا ہے۔ اور یہ صاحب ورد جو ہے پھر ان اوراد و وظائف کی برکات حاصل کرنے لگتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو کبھی کبھار پڑھتے ہیں، انہیں وہ چیز حاصل نہیں ہو پاتی جو صاحب ورد یا زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو۔ ٹھیک ہے، دور سے آپ نے بھی شفے کے خاطر گفتگو فرمائی، تو جو مریض ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کو اپنی پریشانی بتا رہا ہے یا کسی تجربے کار آدمی کو اپنا مسئلہ بتا رہا ہے، تو یہ بھی شفے میں شامل ہوگا؟ نہیں، شکوہ تو میں نے ڈیٹیل سے بتایا۔ شکوہ یہ ہے کہ آدمی زبان پر ایسے الفاظ لائے کہ نعمت دینے والے پر انگلی اٹھنے کا اندیشہ ہو۔ مثلا میں نے مثال دی تھی، کوئی کہتا ہے میں دیکھو میرے ساتھ یہ روحانی مسئلہ ہو گیا، میں تو نماز بھی پڑھتی ہوں، میں تو روزے بھی رکھتی ہوں، پھر بھی ہمارے گھر سے تنگستی نہیں جاتی، بیماری نہیں جاتی، قرآن اتنا پڑھا جاتا ہے ہمارے گھر میں، ورد و وظائف سب کچھ ہوتا ہے، پھر بھی نہیں جا رہی۔ یعنی تم ان چیزوں کا بدل اللہ سے مانگ رہے ہو، اور اگر یہ چیزیں نہیں جا رہی تو تم اللہ کو یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ مولا ہم تیرے لیے سب کچھ کرتے، تو نے ہمارے لیے کیا کیا؟ یہ ہے شکوہ۔ اور وہاں معالج کے پاس جا کر اپنی کسی پریشانی کو بتانا یہ شکوہ نہیں ہے، اس کا تو ہمیں حکم دیا کہ جب تم بیمار ہو جاؤ تو دعا اور دوا کا انتظام کرو۔ تو ظاہر ہے بغیر شکوہ کیے ہم ڈاکٹر معالج کے پاس جاتے ہیں اور اپنی اس ٹینشن کو، اپنی اس پریشانی کو اس سے شیئر کرتے ہیں، یہ شکوے میں نہیں ہے، یہ شکوے میں نہیں ہے۔ شکوہ وہی بار بار اپنی پریشانی کو بتاتے رہیں اور پھر یہ کہ جی ہم تو بس اللہ کا شکر ادا کریں، بس اللہ کا کرم ہے جی، اللہ کا بڑا کرم ہے، بس جتنا ملتا ہے رکھی سکھی کھا لیتے ہیں۔
بچے بھوکے رہتے ہیں. یہ مسئلہ بھی جی اللہ کا بڑا شکر ہے. کبھی کوئی بیمار ہو رہا ہے، کبھی کوئی بیمار ہو رہا ہے، جی اللہ کا بڑا شکر. یہ کون سا شکر ہے؟ جو بار 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 ناشکری کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی حالت میں رکھتا ہے. رہ پھر ایسے. میں نے تو تجھے اگر یہ چیز دی اس لیے کہ تیرے درجات بلند ہو جائیں، میں تو اپنا مقرب بنانا چاہتا تھا. تجھے تو محبت ہی نہیں دی مجھ سے. کوئی لگاؤ نہیں تھا، کوئی انسیت نہیں دی، بس زبان کی نوک سے ادا کرتا تھا. بولنے کی حد تک بس. ورنہ جب میری طرف سے کوئی امتحان تیرے اوپر آیا تو بلبلا اٹھا. میں رب ہو کے تیری کتنی غلطی خطاؤں سے درگزر کرتا تھا. ایک زمانے تک مجھ سے دور رہا. میں نے کچھ کہا، تیری روٹی چھینی، تیرا گھر بار چھینا، تجھے کپڑے نہیں دیے، تجھے اولاد نہیں دی، تیرے بہن بھائی مار دیے. کیا کیا؟ میں نے تو سب کچھ دیا. اور آج اگر میری طرف سے کوئی معمولی سی کوئی چیز آئی تو چلا اٹھا. یہ ہے شرک. کسی صاحب علم، کسی بزرگ، صاحب منصب، ماں باپ یا بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو اپنی کسی پریشانی سے آگاہ کرتا ہے، اسے بتاتا ہے. کوئی شکوہ نہیں. مشورے بھی ہو، مشورہ بھی آدمی کرتا ہے. دوست آپس میں اپنے گھر کی ہر بات بتاتے ہیں. وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے اصل میں. تو یہ شکوے میں شامل ہوگا. ہاں، اگر ان کی نیت یہ ہے. وہ ایک دوسرے کو اس لیے بتاتے ہیں، دو ہی نیتیں ہوں گی. یا تو اس سے کچھ فائدہ مل جائے گا، یا کچھ جملے سے سننے کو مجھ سے ملیں گے، یار کوئی بات نہیں، پریشان نہیں ہو. لوگ ہوتے ہیں لوگوں سے تسلی کے کچھ جملے سننے کے لیے اپنی پریشانیوں کو ظاہر کرتے ہیں جان بوجھ کے. ایک تو میں نے بتا دیا کہ صاحب منصب ہے، استاد ہے، پیر ہے، والدین ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، اس لیے بتا رہے کہ کوئی اس کا حل وہ بتا دے. اور ایک اس لیے بتا رہا ہے کہ شاید ان کی طرف سے کچھ مدد ہو جائے گی. کچھ اپنائیت کے جملے ملیں گے، میں ان کے سامنے بالکل معصوم سا ہو جاؤں گا. کتنا پریشان ہے، کتنی پریشانی اس کو ہوتی ہے. دوست کی معنی، اچھا آج میرا موضوع یہ دوست کا نہیں ہے، ورنہ دوست کے تو معنی سمجھتے نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں سمجھتا. جس دوست سے وہ بات چیت کر رہا ہوتا ہے معمولی کسی بات پر، پھر دوسرے دوست سے اس کی برائیاں کر رہا ہوتا ہے. جو کبھی بہت قریب تھے، معمولی سی بات پہ بہت دور ہو جاتے. اور جن کے بنا کبھی حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، پھر ان کی شکل بھی بری لگنے لگتی ہے. دوستی بھی تو محبت ہے، جس کا مطلب ہے محبت نہیں. وقتی سمجھوتا تھا. کیا تھا؟ اور سے بولو. سمجھوتا تھا. بڑھتی سمجھ. بہرحال اپنی ایسی بات جو آپ کے گھر والوں کے لیے آر کا سبب بنے، اس کا ذکر کسی سے نہ کریں.
دوست ہے تو اپنی ذات تک نظر رکھیں، ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کریں. وہ پھر دوسرا موضوع آ جائے گا. میں تو آج صرف محبت کے اوپر گفتگو کر رہا تھا کہ کچھ پڑھنا ہے، کچھ کرنا ہے اللہ کس لیے؟ اللہ کی محبت کے لیے. یہ مجھ پہ دھوپ آ رہی ہے. اچھا جی، کوئی اور سوال؟ ہاں بیٹا بنت متین. اونچا بولے تاکہ مجھ تک آواز آ جائے. اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے انہیں سب سے پہلے اپنا کون سا عمل کرنا ہوگا؟ دیکھیں جی، درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنا رسول اللہ کی محبت دلاتا ہے، اور کثرت سے استغفار اللہ کی محبت دلاتا ہے. پھر ان کی بہت ساری شاخیں اس محبت کو اجاگر کرنے کے لیے. میرا کوئی عمل، تھوڑا سا ادھر کیجیے ورنہ میں اس کے اوپر جو ہے میری داڑھی وائٹ آئی. جب انسان کسی سے محبت شروع کرتا ہے نا تو اپنے وہ کام کرتا ہے جو اس کے محبوب کو برا یا گرا نہ ہو، اس کے مزاج کے مطابق. اب آپ سوچ لیں کہ محبت کیسے بڑھے گی رسول اللہ سے، اللہ سے محبت کیسے بڑھے گی؟ ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، اپنے استاد سے محبت کرتے ہیں،